شروع کر طلاق الحامل، حاملہ عورت کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہے۔ حاشیے میں لکھا لأنه لا يؤدي الى اشتباہ وجه العدت، کیونکہ اس سے عدت میں شبہ نہیں پڑتا۔ وزمان الحمل زمان الرغبت، حمل کا سارا زمانہ یہ عورت سے رغبت کا زمانہ ہوتا ہے، وتی میں رغبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ لکونہ غیر معلق فیہا، یا تو اس وجہ سے او فیہا لمکان ولدہ منہ، کیونکہ اس عورت کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے تو اس کو رغبت زیادہ ہوتی ہے اس عورت کی طرف، اس لیے اس فلا یقل الرغبۃ بالجماع، کیا کہا تھا پچھلے مسئلے میں کہ طلاق اس زمانے میں دینی چاہیے جو عورت سے رغبت کا زمانہ ہو، تو یہ رغبت کا زمانہ ہے جب وہ حاملہ ہے، تو اس لیے اس میں وتی کرنا اس کے لیے اور اس کے بعد طلاق دے دینا بھی جائز ہے۔ وَيُطَلِّقُ عَلَى السُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ جو حاملہ ہے اسے اگر طلاق سنت دینا چاہتا ہے، اسے بھی ہر مہینے ایک ایک طلاق دے گا، ایک طلاق دے گا، پھر مہینے کے بعد دوسری دے گا، پھر مہینے کے بعد تیسری دے گا، تو یہ طلاق کا کون سا طریقہ ہو جائے گا؟ طلاق السنہ۔ مسئلہ کیا ہوا؟ اور مرد طلاق دے گا، حاملہ عورت کو سنت کے لیے 3 طلاقیں فاصلہ کرے گا، ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کا، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں طلاق دے گا اس کو سنت کے لیے مگر ایک۔ امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ ایک ہی طلاق دے تو یہ اس کے لیے طلاق سنت ہوگی۔ آگے جی، اذا طلق الرجل امرأتہ، اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ پیچھے مسئلہ آ چکا ہے، حاشیے میں پڑھ چکے ہیں۔ حالت حیض میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ اس سے رجوع کرے۔ اس نے غلط کیا ہے، یہ حیض میں جو طلاق دی ہے سنت کے خلاف کیا ہے، اس سے رجوع کرے۔ جب وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر وہ پاک ہو، تو اب اسے اختیار ہے، اگر اب طلاق دینا چاہے تو طلاق دے لے، اور اپنے پاس رکھنا چاہے تو امسا کہا اسے روکے رکھے، اسے پاس رکھ لے۔ ایک طلاق اس کی ہو گئی ہے، جو ہو گئی ہے وہ واپس نہیں ہوئی، وہ جو ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن یہ اس نے کیونکہ غلط کیا تھا اس وجہ سے اسے کیا کہا گیا کہ وہ رجوع کرے۔ پھر تو اس کے بعد جو اس حیض کے بعد جو طہر آئے گا وہ بھی پاس رکھے، حیض کا زمانہ بھی اگلا جو طہر آئے تو اس میں اسے اختیار ہے، اگر طلاق دینا چاہے تو پھر طہر میں طلاق دے، اور چاہے تو نہ دے۔ اس کا رجوع ہو گیا تو بس رجوع ہو گیا۔ امام قدوری نے استحباب کا لفظ ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اسے رجوع کر لے۔ یہ کہا نا کہ حالت حیض میں طلاق دے رہی تو مستحب ہے کہ رجوع کر لے، لیکن صاحب ہدایہ نے کہا کہ اصح یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ رجوع کرے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، اور یہ جو اس نے حیض میں جو طلاق دی ہے اس نے گناہ کیا ہے، اس گناہ سے جتنا ممکن ہے اس گناہ کا اثر اسے ختم کرنا چاہیے اور عورت سے اسے رجوع کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ جب طلاق دی آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں، واقع ہو جائے گی طلاق، اور مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ رجوع کر لے بیوی سے۔ بس جب وہ بیوی پاک ہو جائے اور پھر اسے حیض آئے، اس کے بعد پھر طہر آئے، یا اس کے بعد پھر پاک ہوئے طہر آئے، تو بس مرد کو اختیار دیا گیا ہے، اگر چاہے تو طلاق دے دے اس کو، اور اگر چاہے تو روک لے اس کو، یعنی کہ مزید طلاق نہ دے، رجوع ہو گیا تو رجوع ہو گیا۔ آگے کہ ہر وہ زوج طلاق دے سکتا ہے جو عاقل بالغ ہو، زوج عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو تو وہ طلاق دے گا تو طلاق ہوگی۔ اگر زوج بچہ ہے یا مجنون ہے یا نیند میں طلاق دے رہا ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ کون سا زوج دے گا تو طلاق ہوگی؟ عاقل اور بالغ ہو۔ حاشیے میں لکھا ہوا عاقل وما یترتب العقل الاثر ولا قوت التمییز فیخرج النائم
اس کے لیے اس کی عقل کام کر رہی ہو اور اسے فرق پتہ ہو بیوی میں اور دوسری عورتوں میں. بالغ ہو تو عاقل بالغ کی شرط لگائی، یا آزاد کی نہیں ہے، یا آزاد یا مسلمان کی نہیں کہا. جو عاقل بالغ ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام ہو. کسی عورت کا خاوند جو ہے، عورت آزاد ہے مرد غلام ہے تو وہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، صرف عاقل بالغ ہونا شرط ہے. کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ آگے ایک اور بات بھی ساتھ ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، طائعاً اپنی مرضی سے دے، ہو مکرہن یا مجبور کیا جائے، حاضلاً مذاق کر رہا ہو، جادًا یا سنجیدگی سے دے. یہ 4 لفظ سمجھ آئے ہیں؟ کیا لکھا ہے والا معنی ان کا؟ چاہے طائعاً مرضی سے دینے والا، خوشی سے، مکرہن مجبور کیا گیا ہو، حاضلاً مذاق کر رہا ہو، او جادًا جدہ سنجیدگی سے دے رہا ہو، جس حال میں دے گا طلاق ہو جائے گی. کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمجنون، ہر بندے کی طلاق جائز ہے سوائے بچے اور مجنون کے. ولا یقع طلاق الصبی والمجنون لانه ليس لهما قول صحیح، بچے اور مجنون کی طلاق صحیح نہیں ہوتی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کا قول صحیح نہیں ہے. پیچھے ہم پڑھ جو ہیں کتاب الحجر میں کہ یہ محجور ہیں، ان کا قولی تصرف، قول سے زبان سے بول کے یہ کوئی عقد کریں گے یا کسی عقد کو توڑیں گے تو ان کا قبول نہیں ہوگا. جب زوج نے اپنے مولا کی اجازت سے شادی کی اور اس کے بعد غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے شادی کی اور اسے طلاق دے دی تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے شادی کی اور اس نے بیوی کو طلاق دی تو اس کی طلاق واقع. ولا یقع طلاق مولا، اس کے مولا نے اگر اس کی بیوی کو طلاق دی تو وہ نہیں طلاق دے سکتا. طلاق کون دے سکتا ہے؟ خاوند دے سکتا ہے، چاہے وہ آزاد ہے یا اس خاوند کا اگر وہ غلام ہے اور اس کا مولا اپنے غلام کی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. کیوں؟ لأن ملک النکاح حق العبد، کیونکہ نکاح کی ملک یہ غلام کا حق ہے. وَيَكُونُ الْإِسْقَاطُ إِلَيْهِ، اس کو حق کو ساقط کرنا بھی اسی کا حق ہے، دون المولا، نہ کہ مولا کا. یہاں پہ حدیث پاک آگے حاشیے میں کہیں آ جائے گی کہ یہاں حدیث نے لکھی کہ طلاق وہ دے سکتا ہے، الطلاق لمن بیدہ الساق، حدیث کے لفظ ہیں الطلاق لمن یا بمن کے لفظ ہیں، آگے حدیث میں آئے گا تو پھر اس کو وہاں پڑھ لیجیے گا کہ جس کے ہاتھ میں پنڈلی ہے، مطلب جو عورت کا مالک ہے نا تو وہی اس کو طلاق دے سکتا ہے. آزاد بندہ ہی ہے کوئی، اس کا باپ کہے جی کہ میں تمہاری بیوی کو نہیں یہاں دیکھنا چاہتا، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. اس کا بھائی کہے کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں تو وہ نہیں دے سکتا. خاوند ہی طلاق دے سکتا ہے بیوی کو، اسی کا حق ہے. جب شادی کی غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے اور طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی طلاق اس غلام کی، اور نہیں واقع ہوگی اس کے مولا کی طلاق اس کی بیوی پر. وجہ بیان کر دی ہے، کیونکہ نکاح کا حق مولا غلام کا ہے تو طلاق کا حق بھی اسی کا ہے، اس کے مولا کا حق نہیں ہے.